بالآخر تانیہ اپنے تمام پلانز میں کامیاب ہو جائے گی۔ نہ صرف زاویار سے اس کی شادی ہو جائے گی بلکہ زاویار تانیہ اور اپنے گھر والوں کے فورس کرنے پہ در نایاب کو طلاق بھی دے دے گا۔ تانیہ بڑے طریقے سے زاویار کو ٹریپ کرتی ہے۔ پہلے تو زاویار سے کہتی ہے کہ اب لوگ باتیں بنانے لگے ہیں، میں سوچ رہی ہوں کہ اس گھر سے چلی جاؤں، جس پہ زاویار تانیہ کو سمجھاتا ہے کہ تمہیں لوگوں کی بات کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم اس گھر کا فرد ہو باقی سب گھر والوں کی طرح۔ تانیہ کہتی ہے زاویار یہ سب تو محض کہنے کی باتیں ہیں ورنہ تم بھی اچھے سے جانتے ہو کہ میں اس گھر کا فرد نہیں ہوں، اس لیے مزید اب میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ زاویار سوچتا ہے کہ تانیہ کی تو ماں بھی نہیں ہے اور جنید بھی اسے طلاق دے چکا ہے تو وہ بیچاری اکیلی کہاں رہے گی، جبکہ دوسری طرف تانیہ کے ماں باپ اسے کنونس کر رہے ہیں تانیہ کے ساتھ شادی کے لیے۔ تو زاویار تانیہ سے کہتا ہے کہ تم میری منگیتر کی حیثیت سے تو اس گھر میں رہ سکتی ہو نا۔ اب تانیہ اپنی انگیجمنٹ پہ بہت خوش ہوتی ہے لیکن غضنفر، نگار اور تانیہ سبھی یہ نوٹ کرتے ہیں کہ زاویار کے چہرے پہ خوشی کا شائبہ تک نہیں ہے۔ تو تانیہ کو ایک دفعہ پھر سے وہی ڈر لاحق ہو جاتا ہے کہ کہیں زاویار اس در نایاب کو تو مس نہیں کر رہا۔ زاویار سے اس کی اداسی کی وجہ پوچھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ زاویار ہم کوئی بچے تو نہیں ہیں اور ہم ایک دوسرے کو ہمیشہ سے جانتے بھی ہیں، تو بھلا منگنی کرنے کی کیا ضرورت تھی، ہمیں ڈائریکٹ شادی کر لینی چاہیے تھی۔ جس پہ زاویار کہتا ہے کہ تانیہ دراصل مجھے اس رشتے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے اور میں حیدر کی طرف سے بھی بہت فکر مند ہوں، مجھے نہیں پتا کہ حیدر کا ہم دونوں کی شادی کے بعد کیا بنے گا۔ جس پہ تانیہ زاویار سے جھوٹے وعدے کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم حیدر کے لیے کیوں پریشان ہو، حیدر اگر تمہارا بیٹا ہے تو میرا بھی ہے، میں اس کا اس کی ماں سے بڑھ کے خیال رکھوں گی، اس لیے حیدر کی طرف سے تم بالکل بے فکر ہو جاؤ اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہم دونوں کو شادی کر لینی چاہیے کیونکہ حیدر کو اب ماں اور باپ دونوں کے پیار کی ضرورت ہے۔ زاویار بھی تانیہ کے اس ٹریپ میں آ کے اسے شادی کر لیتا ہے لیکن شادی کے بعد تانیہ کے اصل رنگ نظر آتے ہیں اور آہستہ آہستہ زاویار کو پتہ چلتا ہے کہ تانیہ تو حیدر کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی، بلکہ شادی سے پہلے بھی حیدر سارا دن سرونٹ کوارٹر میں ہوتا تھا جمیلہ کے پاس اور تانیہ صرف اسے اس وقت اٹھاتی تھی جب زاویار کو آفس سے واپس آنے کا وقت ہوتا تھا۔ زاویار کو افسوس ہوتا ہے کہ اس نے جلد بازی میں بہت غلط فیصلہ کر لیا کیونکہ تانیہ کے ساتھ تو اس نے شادی ہی حیدر کے لیے کی تھی کہ حیدر کو ماں کا پیار ملے گا، اگر وہی نہیں مل رہا تو زاویار کا بھلا تانیہ میں کیا انٹرسٹ۔ تو یوں زاویار تانیہ سے بات کرنا، اس کو وقت دینا بالکل چھوڑ دیتا ہے، اپنا زیادہ تر وقت اپنے بیٹے حیدر کے ساتھ گزارتا ہے اور تانیہ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی۔ اسے جتنی نفرت در نایاب سے تھی اتنی ہی نفرت اس کے بیٹے حیدر سے محسوس ہوتی ہے۔ اب شادی سے پہلے تک تو تانیہ غضنفر اور نگار کے سامنے بڑی بھیگی بلی بنی رہتی تھی لیکن اب چونکہ اس کی شادی ہو چکی ہے اور اسے پتہ ہے کہ زاویار اسے طلاق نہیں دے سکتا ورنہ وہ سوشل میڈیا پہ اس پورے خاندان کی ایسی بدنامی کرے گی کہ یہ لوگ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اسی لیے ڈھٹائی سے غضنفر اور نگار سے کہتی ہے کہ میں اب حیدر کو مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، جہاں اس کی ماں ہے اسے بھی وہیں بھیج دیں کیونکہ زاویار میرا شوہر ہے اور میں اپنے اور زاویار کے درمیان میں کسی کو بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ غضنفر اور نگار تو تانیہ کے اس بدلاؤ کو دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتے ہیں اور غضنفر کو یاد آتا ہے کہ تانیہ کیسے حیدر کو ہر وقت اپنی گود میں اٹھائے پھرتی تھی، تو کیا وہ سب ڈرامہ تھا؟ اب غضنفر کو بھی پچھتاوا ہوتا ہے کہ اس نے تانیہ کو سمجھنے میں بہت تاخیر کر دی، اس کا بیٹا تو تانیہ کے ساتھ شادی کے لیے رضامند تھا ہی نہیں۔ غضنفر اور نگار نے زاویار پہ دباؤ ڈالا تانیہ کے ساتھ شادی کے لیے اور اب اس تانیہ نے گھر کا ماحول عذاب بنا رکھا ہے۔ زاویار الگ اس سے پریشان ہے، غضنفر نگار الگ اس سے پریشان ہیں۔ نگار سے تو اپنے بیٹے کی اداسی پریشانی دیکھی نہیں جاتی، اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی میرے بیٹے کی زندگی کو، اب تو جیسے اس نے ہنسنا مسکرانا بالکل ہی چھوڑ دیا ہے، کسی بات پہ بھی خوش ہی نہیں ہوتا اور تانیہ کو بھی یہی شکایت ہے کہ وہ اس سے کھچا کھچا سا رہتا ہے۔ اور سب سے زیادہ تو میں تانیہ کو دیکھ کے حیران ہوں، وہ تو بالکل ہی ایک مختلف شخصیت بن چکی ہے، یہ تو وہ تانیہ لگتی ہی نہیں جو زاویار سے شادی سے پہلے تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تانیہ اتنی موڈی اور سیلفش لڑکی نکلے گی۔ اب غضنفر اور نگار کو تھوڑا تھوڑا احساس ہونے لگا ہے کہ ان کا بیٹا جنید بالکل ٹھیک کہتا تھا کہ تانیہ وہ نہیں ہے جو آپ کو نظر آتی ہے۔
میں اسے کیسے برداشت کر رہا ہوں یہ صرف میں اور میرا خدا جانتا ہے۔ اور اب انہیں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ جب زاویار کی در نایاب سے شادی ہوئی تھی تو وہ کتنا خوش رہنے لگا تھا۔ در نایاب کیا زاویار کی زندگی سے گئی، زاویار کی زندگی سے تو جیسے ساری خوشیاں ہی روٹھ گئیں۔ دوسری طرف در نایاب جو پہلے تو زاویار سے طلاق نہیں چاہتی تھی، لیکن اب جب تانیہ اور زاویار کی شادی کا پتہ چل چکا ہے تو اب جب در نایاب کے بھائی اور بھابھی خلا کے کیس کی بات کرتے ہیں تو در نایاب رضامند ہو جاتی ہے، اور خلا کے پیپرز جب زاویار کے گھر پہنچتے ہیں تو تانیہ اور زاویار کے پیرنٹس اس پہ پریشر ڈالتے ہیں کہ اب اس رشتے کو رکھنے کا کوئی جواز باقی نہیں ہے۔ زاویار جو در نایاب کو طلاق دینا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اپنے گھر والوں کے پریشر میں آ کے فائنلی اسے طلاق دینا ہی پڑتی ہے۔ اب خلا کے بعد در نایاب اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ میں حیدر کی کسٹڈی کا کیس بھی کرنا چاہتی ہوں، جبکہ نعیم اسے ٹال دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اسے کیسے بتا سکتا ہے کہ بچے کی کسٹڈی کا کیس تو ہم واپس لے چکے ہیں، کیونکہ اس کے بدلے زاویار نے ہمیں 25 لاکھ کا چیک جو دیا ہے۔ اب جب در نایاب دیکھتی ہے کہ میرے بھائی اور بھابھی تو حیدر کی کسٹڈی کے کیس کی بات پر رضامند ہوتے ہی نہیں، تو وہ مجبوراً جنید سے کانٹیکٹ کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اللہ کے بعد آپ ہی میرا واحد سہارا ہیں جو مجھے میرے بیٹے حیدر سے ملوا سکتے ہیں۔ نگہت کو جب پتہ چلتا ہے کہ در نایاب نے جنید سے کانٹیکٹ کیا ہے حیدر کی کسٹڈی کے لیے تو وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ جلدی اس مصیبت سے جان چھڑائیں، ورنہ وہ 25 لاکھ ہمیں زاویار کو واپس دینا پڑیں گے۔ اسے بتا بھی تو نہیں سکتے کہ ہم حیدر کی کسٹڈی کا کیس واپس لینے کے لیے 25 لاکھ کا چیک وصول کر چکے ہیں زاویار سے۔ اب پہلے تو نگہت در نایاب پر اچھے خاصے الزامات لگاتی ہے کہ ابھی بھی تم یہی کہو گی کہ وہ تمہارا بھائی ہے، اگر بھائی ہے تو تم آدھی آدھی رات کو اس کے ساتھ باتیں کیوں کرتی ہو؟ اس لیے اس سے موبائل ہی لے لیتی ہے اور پھر اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ جلدی اس مصیبت سے جان چھڑائیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے رشتے کی بات چلاؤں۔ اور پھر بتاتی ہے کہ پڑوس میں جو اس کی دوست رہتی ہے اس کی جٹھانی فوت ہو گئی ہے اور پیچھے 4 بچے بھی چھوڑ گئی ہے۔ جیٹھ کی عمر بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، بس زیادہ سے زیادہ 50-55 کا ہوگا۔ نعیم کو تو یہ رشتہ در نایاب کے لیے بہت معقول معلوم ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ظاہر ہے طلاق یافتہ اور ایک بچے کی ماں کے ساتھ اور کون شادی کرے گا، تم وہیں اس کی شادی کی بات چلاؤ۔ جبکہ در نایاب اپنے بھائی اور بھابھی کی یہ باتیں سن لیتی ہے، وہ تو بہت پریشان ہو جاتی ہے، اللہ سے رو رو کے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ مجھے اس مشکل سے نکال، میرے اندر اب مزید مصیبتیں برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اور لگتا ہے کہ در نایاب کی دعائیں سنی گئی ہیں، کیونکہ جنید در نایاب کے گھر آ جاتا ہے۔ در نایاب تو جنید کو یوں اچانک اپنے گھر پہ دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، سب لوگ بہت تماشا بنائیں گے۔ لیکن جنید کہتا ہے کہ میں تمہارے بھائی اور بھابھی سے ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ در نایاب کہتی ہے کہ پلیز آپ کوئی بات نہ کریں، پہلے ہی گھر میں کوہرام مچا ہوا ہے، میرے اوپر پہلے ہی بہت الزامات لگ رہے ہیں۔ لیکن جنید بھی جانے سے صاف انکار کر دیتا ہے اور یہ شور سنتے ہوئے نگہت اور نعیم بھی باہر کی طرف آتے ہیں۔ جنید کو سامنے دیکھ کر دونوں ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ نگہت تو جنید سے کہتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئے، جبکہ نعیم آگے بڑھ کے جنید کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی۔ اب جب در نایاب اپنے بھائی کو جنید کے ساتھ یہ مس بیہیو کرتے دیکھتی ہے تو فوراً اس کا گریبان اپنے بھائی کے ہاتھوں سے چھڑاتی ہے اور اپنے بھائی کو سمجھاتی ہے کہ بھائی اس کی حالت تو دیکھیں۔ تو ناظرین لگتا یہی ہے کہ جنید اب در نایاب کے بھائی اور بھابھی سے نایاب کا ہاتھ مانگے گا، کیونکہ جنید کو بھی احساس ہو چکا ہے کہ در نایاب کے ساتھ اس کے بھائی اور بھابھی کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہے۔ تو ناظرین آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔